وزیر نریندر مودی صاحب ہیں، انہوں نے دورہ کیا ہے اسرائیل کا، جی جی جس انداز میں پرتپاک استقبال ہوا، کیا اثرات مرتب کرے گا یہ دورہ؟ دیکھو اس کو آپ کو وائڈر سرکل میں سمجھنا چاہیے. دنیا کا جو بیلنس آف پاور ہے، جو دنیا ری ڈیفائن کر رہی ہے اپنے آپ کو، اس میں ایک چیز ظاہر ہے کہ اسرائیل، امریکہ اور بھارت ایک طرف، اور آف کورس ویسٹ یورپ اور یورپین یونین ایک طرف ہیں، اور دوسری طرف چین، روس اور پاسبلی ٹرکی، ایران اینڈ پاکستان دوسری طرف. پاکستان میں چونکہ ایک ہجان ہے حکومت کا، حکومت چل نہیں رہی، حکومت پہ کرپشن کے الزامات ہیں، اور بجائے اس کے کہ وہ کرپشن کا جواب دیں وہ اور باتیں کر رہے ہیں، اور تھرسٹ حکومت کی جو ہے وہ کہیں اور ہے. دنیا کے اندر پاکستان کو اپرچونٹیز ہیں کہ پاکستان ایگزٹ کرے، اس اور وقت بڑا اہم وقت یہ ہے. بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ پاکستان کے اندر کے جو حالات ہیں وہ ایسے ہیں کہ ہم ان اپرچونٹیز سے شاید اس طریقے سے فائدہ نہیں اٹھا رہے جس طریقے سے ہمیں اٹھانا چاہیے. اور یہ فلیٹنگ اپرچونٹی ہے، ونڈو آف اپرچونٹیز کو کہتے ہیں. دنیا جب اپنے آپ کو ری ڈیفائن کر رہی ہے، پاکستان ایک مؤثر ملک ہے، ایک نیوکلیئر طاقت ہے، ایک جغرافیائی لحاظ سے بڑے اہم اس کے واقع ہے. دنیا کی جو کنیکٹیوٹی ہے وہ پاکستان کے تھرو ہے. ایشیا پیسیفک کہہ لو، یا ایشیا یورپ کہہ لو، یا ساؤتھ ایشیا مڈل ایسٹ کہہ لو، یا سینٹرل ایشیا کہہ لو، جہاں بھی آپ جانا چاہیں پاکستان جو ہے وہ ایک سینٹرل جگہ ہے. یہ خدا کی دین ہے. تو اس سے ہم فائدہ نہیں اٹھا رہے، بجائے اس کے کہ ہم یہ کریں ہم ایک کرپٹ خاندان کو دفاع کرنے میں لگے ہوئے ہیں پوری سیاسی مگر جماعت. بھارت کی مودی سرکار اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے. وہ دیکھیں نا جی، ان کے لیے ان کا ملک ان کو عزیز ہے نا. ان کے لیے تو ہمارے حکمرانوں کے لیے پیسے عزیز ہیں. ان کے لیے نریندر مودی کا فلیٹ ہے مے فیئر میں، یا ملیشیا میں اس کی پراپرٹی ہے، یا نریندر مودی آ کے پاکستان میں جو ہے وہ بزنس کرتا ہے جیسے نواز شریف ہندوستان میں جا کے کرتا ہے، یا نریندر مودی جو ہے جائے سعودی عرب میں بزنس کرتا ہے جیسے یہ کرتا ہے، یا نریندر مودی کا کوئی بچہ ہے جس کو وہ جو ہے 10-12-15 کروڑ روپے بھیج دے باہر سے کہ ابا جی لے لو تحفہ. اچھا، دیٹ از دا ڈفرنس نا. جب اسرائیل بھارت کے تعلقات کے حوالے سے آئیں گے، ایک ایسے وقت میں یہ پہلا دورہ ہے کسی بھی بھارتی وزیر اعظم کا، بڑے وہاں پر معاہدے ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ جو مشرق وسطیٰ کی صورتحال بڑے صاحب بدل رہی ہے، اسرائیل کے ساتھ وہ مخاصمت عرب دنیا میں اس طرح نظر نہیں آئے گی آنے والے دنوں میں جس طرح ہونی چاہیے، کیونکہ بھارت اگر تعلقات قائم کر رہا ہے تو کسی بیس پہ کام کر رہا ہے. آپ نے بہت ایک اہم بات کی ہے، بہت اہم بات کی جو دنیا کو سمجھنا چاہیے. ساری دنیا کو اس وقت یہ سمجھنی ہے، جو مقتدر حلقے ہیں ان کو اس کی بات کی سمجھ ہے. دیکھیے اسرائیل کا جو وجود ہے نا، وہ عرب دنیا کو 50 کی دہائی میں، 60 کی دہائی، 70 کی دہائی میں نامنظور تھا. بتدریج ہوا یہ ہے کہ چونکہ مڈل ایسٹ میں ہجان پیدا ہو گیا، اور جو خلیجی ممالک ہیں یا عرب دنیا ہے، انفارچونیٹلی وہ ایک پروٹیکٹوریٹ بن گیا امریکہ کا. جب سعودی عرب جو ہے وہ امریکہ کا جھنڈا چومتا ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ کو انوائٹ کرتا ہے، اور پھر قطر کا بحران پیدا ہوتا ہے. یہ بحران پیدا ہوتا ہے، اور سعودی عرب جو ہے وہ آئسولیٹ کرتا ہے ایران کو، ایران سعودی عرب کو آئسولیٹ کرتا ہے. ایک وائڈر شیعہ سنی جو ہے وہ گلف پیدا کر، پاکستان کو بھی اس میں ملوث کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو اس صورتحال میں عرب ممالک جو ہیں انہوں نے جا کے ہاتھ ملا لیا امریکہ کو خوش کرنے کے لیے اسرائیل سے. در پردہ نہیں، ابھی تو بھی نتن یاہو نے اوپنلی کہا ہے نا جی، اس نے تو اوپنلی کہا ہے کہ ہمارے سعودی عرب سے تعلقات بہت اور اچھے ایک اعلیٰ سعودی شخصیت نے دورہ بھی کیا ہے. اس نے دورہ بھی کیا ہے اور سارا کچھ ہے. تو اس تناظر میں اگر آپ دیکھیں بھارت کا وہاں پہ جانا تو یہ بڑا معنی خیز ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اسرائیل چونکہ ایک غاصب ملک ہے، اس نے قبضہ کیا ہوا ہے دوسرے لوگوں پہ، فلسطینیوں کی علاقے پہ. بیت المقدس میں زبردستی قبضہ کر لیا. گولان ہائٹ جو سیریا کا حصہ ہے وہ دے نہیں رہا واپس، جو ان کو بارڈر بنا کے دیا تھا برٹش مینڈیٹ نے. یہ اصل میں تو ساری کانسپریسی اور یہ ساری جو چیز ہیچ کی تو برطانیہ نے کی ہے نا، بنتا بڑا ہے، لیکن اس نے دنیا کے اندر یہ ایک ایسا اس کے پیٹھ پہ تیر گھونپ دیا ہے کہ اس کی کوئی مداوع نہیں ہے فی الحال. تو یہ اگر اس تناظر میں دیکھیں، اور پھر خاص طور پہ اسرائیل کا جو قتل عام ہے فلسطینیوں کو صابرہ شتیلہ میں، ویسٹ بینک پہ، غزہ کی پٹی پہ، تو یہ ایک ٹیسٹ اپروول ہے ہندوستان کے لیے
کہ وہ جتنے مرضی ظلم ڈھائے کشمیر کے لیے وہ انٹرنیشنلی ایکسیپٹڈ ہے. جی. یہ ایک خطرناک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اسرائیل جو ہے ان سے یہ جاننا چاہتا ہے کہ بھائی آپ کی ٹیکنالوجی جو ہے وہ ایتھنک کلینزنگ کیا ہے, آپ کیسے ظلم و ستم ڈھاتے ہیں لوگوں پہ, کس طرح اور کنٹرول دنیا کیا بولتے آپ نے ہیں, تحریک. کس طرح آپ کنٹرول کرتے ہیں پبلک اوپینین کو. میں ماروں سارے کشمیر کو ختم کر دوں, ادھر پنڈت بسا دوں, کیا ہو جائے گا, جو کہ مطلب ہے کشمیر کی صورتحال فلسطین کی کافی حد تک مماثلت ہے اس میں. مماثلت ہے. وہ اس ظلم و ستم کے میں ایک دوسرے کے پارٹنر ہیں کافی عرصے سے. اب تو وہ کھل کے سامنے آ گئے, مینیفیسٹیشن ہو گئے, کوئی بھارت جو ہے وہ امریکہ کی جھولی میں جا کے بیٹھے. تو آپ نے بڑا کلیدی ایک سوال. اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی کنیکٹڈ ہے. دیکھیے آج سے 2 دہائیاں پہلے آپ نے کبھی انٹرنیشنل میڈیا پہ شیعہ سنی شزم یا فساد کا نہیں سنا ہوگا. انہوں نے ایک اتنا بڑا ملک ہے جس میں جمہوریت ہے, جس میں رول آف لا ہے, جو کہ کسی اور ملک کو اس نے کبھی نقصان نہیں پہنچایا, وہ ایران ہے. ٹھیک ہے وہ اس کے کلچرل سینٹرز ہیں پاکستان میں, کون نہیں کرتا جی, ہمارے تبلیغی جماعت والے جاتے ہیں. جی. وہ اپنے اگر کسی کو پرچار کر رہے ہیں, یہودی اور عیسائی ساری دنیا میں پھرتے ہیں جا کے وہ کرتے ہیں. تو یہ پرامن طور پر سرگرمی کی اجازت ہے. ٹھیک ہے ان کے کلچرل سینٹر ہے وہ کرتے ہیں, وہ اس میں میں مانتا ہوں. لیکن بات یہ ہے کہ وہ اتنا اہم ملک ہے, اتنا سٹیبل ملک ہے, اس کی ایک تاریخ ہے, اس کا ایک کلچر ہے, اس کے ساتھ ہمارے تعلقات علیحدہ ہونے چاہیے. عرب دنیا کے ساتھ ہمارے تعلقات جو ہے نا وہ علیحدہ ہونا چاہیے. اب اگر قطر کو آپ لیتے ہیں تو قطر کا معاملہ ایسا ہے کہ اس کے اوپر جو سٹانس لیا ہوا ہے عرب دنیا نے. پہلے تو بات یہ ہے کہ جی ہم مسلم امہ کی جب بات کرتے ہیں نا تو عرب اتنی مسلم امہ کی بات نہیں کرتے. وہ عرب نیشنلزم کو زیادہ قریب ہے. وہ عرب نیشنل جو یونائٹڈ عرب ریپبلک, ایجپٹ میں خاص طور پر جمال عبد الناصر جو ہے اس نے اپنی طاقت کا بڑھاوا ہی جو ہے وہ عرب نعرے قوم پرستی کے اوپر دیا. تو وہ مسلمانی کو پیچھے کرتے ہیں, قبائلیت کو آگے کرتے ہیں. یہ عصبیت جو ہے جس کو کہا, اور یہی چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو جہاں رحمت اللہ عالمین نے اس کو رد کیا اپنے ختم کرنے کے لیے. انہوں نے کہا کہ آپ مسلمانی کو آگے کریں اور قبائلیت کو پیچھے کریں. کسی عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت کوئی فضیلت, یہ الٹا کام کر رہے ہیں, ان کی حکم عدولی کر رہے ہیں. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احکامات ہیں, جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈائریکشن آیا ہے قرآن شریف میں, اس کی یہ نفی کر رہے ہیں. تو ظاہر ہے کہ اس میں جو ہے وہ اس میں کامیابی مثمر نہیں ہے, اس میں تباہی ہے, اور یہ پیچھے ان کو لے کے جائے گی چیز. اور دوسری بات یہ ہے جی آپ کیا کر لیں گے ایران کا, مجھے بتائیں. اب بحرین کا کیا کر لیں گے, آپ قطر کا کیا کر لیں گے, کتنے بندے مار لوگے بابر صاحب آپ, یمن میں کتنا قتل عام کر لیں گے, عراق میں کتنا, فلسطین میں کتنا کر لیں گے, ایران شام میں آپ کتنا کر لیں گے. آپ پوری انسانیت مٹا سکتے ہیں, یا آپ اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ کہا رد کر سکتے ہیں خدا نخواستہ, جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں کہا ہے کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ, کہ میں نے کئی دفعہ ایک چھوٹی طاقت کو بڑی طاقت میں فتح دی. تو اب کتنا ایک ہتھیار مانگ لو گے امریکہ سے, یورپ سے, ان سے سیاسی گٹھ جوڑ کر لو گے, اسرائیل سے کر لو گے, نریندر مودی سے کر لو گے. تو اگر آپ کا بیسس جو ہے وہ دلدل کے اوپر ہے, شاخ نازک کے اوپر ہے, تو آپ کا آشیانہ کبھی بھی پائیدار نہیں ہوگا. اچھا یہ سمجھنے کی بات بالکل ٹھیک ہے. اچھا بیڑی صاحب, اس کے اثرات پاکستان میں کیا مرتب ہو سکتے ہیں, یہ جو گٹھ جوڑ ہے اسرائیل کا اور اس کا, اور مشرق وسطیٰ پر کیا ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے جی اثرات تو آلریڈی مرتب ہو سکتے ہیں, ہوئے میں آپ کے سامنے. جو جوائنٹ کمیونیکے ہے نریندر مودی کا ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ, وہ آپ کے سامنے ہے. ہندوستان کا وزیر اعظم کبھی ہندوستان سے باہر نکلا نہیں تھا. اب منموہن سنگھ کو دیکھ لیں, فلاں کو دیکھ لیں, یہ تو ہر وقت باہر پھر رہا ہوتا ہے, اور یہ الائنسز کر رہا ہے. ویری افیکٹو انٹرنیشنلی, لیٹ اس ایکسیپٹ دی فیکٹ, اپیرنٹلی ہی از ویری. لیکن ہمارے پاس اپورچونٹی, میں پھر یہ کہوں گا, ہمارے پاس ایک اپورچونٹی ہے, دنیا ریڈیفائن کر رہی ہے. چین جیوگرافیکل پروکسیمیٹی میں ہے ہمارے, روس ہمارے, تو امریکہ سے وہ 7 سمندر دور پار بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بیرے بیٹے صاحب اس سے سب سے فائدہ اس وقت اٹھائیں گے جب ہم داخلی طور پر مستحکم ہوں گے. اے شبر, یہ بات ہے, یہ بات آپ نے کہی ہے. دیکھیے میں ابھی تو سپریم کورٹ پہ شاید آپ مجھ سے سوال پوچھ لیں, مجھے نہیں آگے آپ کا کیا ایجنڈا ہے, آج کا کیا وہ ٹاپکس ہیں. لیکن میں آپ کو ایک بات ضرور کہوں گا کہ یہ اس وقت ملک جو ہے نا, اگر ہمارا جوڈیشل سسٹم فالٹر کر گیا نا, ہمیں بہت زیادہ نقصان ہوگا. دیکھیے رول آف لا جب تک نہیں ہوگا نا, یہ ایک میگا پاکستان
سیٹ بیک ہوتی ہے 20-30 سال نیب جو ہے وہ انویسٹیگیشن کرتا رہتا ہے، آخر کہتا ہے کہ جی واجد سرسن جو جنیوا میں کاغذ غائب کر گیا پیپل پارٹی کے، وہ کوئی کسی قصور کو بھی نہیں، سزا نہیں ہوئی، ہمارے پاس کسی کو بھی سزا نہیں سزا نہیں ہوئی، ہوئی، کسی کو بھی سزا 250-300 بندے ہم نے بلدیہ ٹائم میں جلا دیے، 2-3 دفعہ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم احمد پور شرکیہ کا واقعہ آپ کے ساتھ، احمد پور شرکیہ کا واقعہ ہو جاتا ہے، وہ لوگ جو ہے وہ بہت 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 دل خراش واقعہ ہے، اس میں 300 بندے ماڈل ٹاؤن کا دیکھ لیں، سانحہ پارا چنار دیکھ لیں آپ، اس میں ایک میں ضرور ہائی لائٹ کروں گا. دیکھیے ایک طرف یہ دل خراش واقعہ ہے احمد پور شرکیہ کا، بہت سارے بندے جل کے مرے ہیں، لیکن اصل میں وہ تو تھیفٹ میں انوالو تھے، ٹھیک ہے، ان کو آپ نے 20-20 لاکھ روپے دے دیے. پارا چنار میں اہل تشیع کو لوگوں نے جو ہے وہ ایک کرمنل ایکٹیویٹی کر کے ٹیررسٹ ایکٹیویٹی کر کے مار دیا، اب ادھر گئے ہی نہیں، چیف آف آرمی اسٹاف کو جانا پڑا، واہ چیف آرمی اسٹاف کو جانا پڑا، عمران خان کو جانا کیوں نہیں گئے؟ اس لیے کہ آپ نے پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے، آپ ادھر سے جا کے سینٹرل حکومت بنا لیتے ہیں، لوگوں کو پیسے دے کے جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو جو ساتھ میں لا کے جو جتنا میکنزم ہے اسٹیٹ کا اس کے خلاف کھڑا کر کے باقی جو ہے وہ روتے رہے. اچھا بڑی صاحب یہ بڑی خطرناک صورتحال نہیں ہے اس وقت، یعنی کہ نون لیگ بڑی حد تک پنجاب پہ فوکسڈ ہے، پیپلز پارٹی سندھ پہ فوکسڈ ہے، عمران خان صاحب کہیں نہ کہیں کچھ کر رہے ہیں، خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت ہے، تو یہ ہمیں وفاق کی نمائندہ جماعتیں تو کہیں نظر نہیں آتی، یہ تو جماعتیں صوبوں تک محدود ہو گئی ہیں. دیکھیے یہ بات یہ ہے کہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ یہ ایک منافقانہ نظام ہے، آپ مانیں یا نہ مانیں. دیکھیے پاکستان کے اندر سیاسی نو آبادیاتی نظام ہے، پیپل پارٹی نے ایک نو آبادیاتی صوبہ بنایا ہوا ہے سندھ کو، مسلم لیگ نون نے ایک نو آبادیاتی نظام کا جبر کا صوبہ بنایا ہوا ہے پنجاب کو. بلوچستان کا حال آپ کے سامنے ہے، وہ ایم پی اے جو ہے روند کے چلا جائے بندے کو اور بدماشوں کی طرح ادھر پھر رہے مجید اچکزئی صاحب، وہ اچکزئی صاحب وہ پھر رہے ادھر ایسے منڈے کر کے جیسے اس نے بڑا کو کام کیا، اور اس نے ٹیلی فون بھی نہیں بند کیا. یعنی کہ آپ صفاقی کی اور غیر انسانی حرکت اور رول آف لا کی بات، اگر آپ فوٹیج دیکھیں تو وہ فون کر رہا ہے، ایک بندے کو روند کے چلا جاتا ہے، آگے جاتا ہے، فون کرتا رہتا ہے اور نوکر بھیجتا ہے اپنا جا کے دیکھ کے آؤ. دیکھو بات یہ ہے کہ میرے خیال میں سپریم کورٹ اور جے آئی ٹی کی اور قومی اداروں کی جتنی تضحیق ابھی ہو رہی ہے پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی نہیں. اچھا بالکل ٹھیک، اسی موضوع پر ذرا دوبارہ آئیں گے. مریم نواز صاحب آئی جی گزشتہ روز، ایک تو انہوں نے کہا جی کہ روک سکتے ہو تو روک لو، نواز شریف پھر آئیں گے. انہوں نے کہا جی اس وقت سے ڈریں جب نواز شریف تمام راز قوم کے سامنے رکھیں گے. کون سے راز ہیں، کون سی چیزیں ہیں جو قوم